مسئلہ یہ تکبر کا اور کبر کا ہے، میں اور آپ یہ ماننے تیار ہی نہیں ہیں کہ ہم اور آپ کسی سے چھوٹے ہیں۔ ہر آدمی یہ کہتا ہے میں تجھ سے کم نہیں، میرے پاس تجھ سے کون سی چیز کم ہے؟ اگر تو نے یہ سوچا ہے تو میں کیا تجھ سے کم ہوں؟ آگ لگا دوں گا۔ میں نے اپنے کانوں سے لوگوں سے سنا ہے لڑائیوں کے وقت میں کہ دبیں گے نہیں ہم، صلح نہیں کریں گے ہم، زمین بیچ دیں گے، آگ لگا دیں گے دولت میں۔ مت لگاؤ آگ، مت بیچو زمین، جو دولت تمہارے پاس ہے اسی کو اللہ کی راہ میں خرچ تو کر دو۔ آؤ اس طرف، یہ تکبر تمہیں جھکنے نہیں دیتا، عاجزی اختیار کرنے نہیں دیتا۔ اگر تم کبھی اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے جینا سیکھ لو گے، جو لذت اور لطف تمہاری زندگی میں چھوٹا بن کے جینے میں آئے گا، رب کعبہ کی قسم کبھی تکبر کے ساتھ وہ چین و سکون نصیب نہیں ہوتا۔ لڑائی کہاں سے ہوتی؟ یہی تکبر، یہی بڑائی۔ انسان کہتا ہے تو نے کہا کیسے؟ ہم نے اپنے دماغ میں اپنی ایک پکچر کریٹ کی ہوئی ہے، ہمارے اپنی ذہن میں ہم نے اپنی ایک حیثیت بنا لی، میں یہ ہوں، اب یہ میری شان ہے، محلے والوں میری یہ شان ہے، اس کے مطابق مجھ سے بیہیو کرو، مجھ سے معاملہ کرو۔ اپنے آپ میں نے اپنی ایک حیثیت اور شناخت اور شان بنائی ہے، حالانکہ حقیقت اور ریل میں وہ ہے یا نہیں ہے نہیں معلوم ہے ہمیں۔ میرے پیارو، اب یہ تم نے جو اپنی شان بنائی، کسی نے اس کی تھوڑی سی بے ادبی کر دی، یہی رنجش شروع ہو گئی۔ رنجش سے آگے بات بڑھی تو اسی سے بات بڑھ گئی کہ اب دونوں میں نقصان پہنچانے کے مادے پیدا ہو گئے، یہیں سے حسد پیدا ہو گیا، اور پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر کبھی تو تڑاک ہوئی، پھر گالی گلوچ ہوتی ہے، اور پھر اسی میں انسان اپنے حلقے میں اسے ذلیل کرتا ہے اور دوسرا آدمی اپنے حلقے میں اسے ذلیل کرتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے گروہ بندی ہو جاتی ہے، پارٹی بندی ہو جاتی ہے، اور پھر انام شناب بنیادیں بنائی جاتی ہیں، اور یہی چیزیں آگے بڑھ کر لٹھ بازی میں، مقدمے بازی میں، پھر یہی چیزیں آگے بڑھ کر کبھی کبھی انسان کی جان تک پہنچ جاتی ہیں، اور بنیاد ہوتی ہے تھوڑا سا نہ جھکنا۔ آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، اے میرے امتیوں، جو تواضع اختیار کرے گا، جو عاجزی اختیار کرے گا، اللہ اسے دنیا میں عزت عطا کر دے گا۔ پھر فرمایا ایک روایت میں کہ جو شخص اپنے دل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو، دل میں تکبر ہو اس کے، اور لوگوں کو حقیر سمجھتا ہو، ایک وقت آئے گا کہ اللہ اسے دنیا میں خنزیر سے بھی زیادہ رسوا کر دے گا۔ اور فرمایا اگر کوئی انسان اپنے دل میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہو، اللہ اسے ساری دنیا میں بڑا بنا دے گا۔ دیکھو وہ روایت یاد کرو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سے اللہ محبت کرتا ہے، فرشتوں میں اعلان کہ تم بھی محبت کرو۔ ساری دنیا کے انسانوں میں اللہ تمہاری محبت کو الہام کر دیتا ہے، یہاں تک کہ فضاؤں میں اڑنے والے پرندے، یہاں تک کہ مچھلیاں جو سمندر میں ہیں، وہ کائنات کی ایک ایک مخلوق تم سے محبت کرتی ہے، کس بنا پر کہ تم عاجزی اختیار کرتے ہو۔ میرے آپ کے اکابر کس قدر عاجزی اختیار کرتے تھے، کتنے عاجزی، کیا ان کا معاملہ تھا۔ مولانا ابو بکر غازی پوری رحمت اللہ علیہ نے مجھے ایک واقعہ سنایا دارالعلوم میں۔ وہ اہتمام کے سیڑھی پر چڑھ رہے تھے، اتفاق سے میں پہنچا، کہنے لگے مولوی صاحب تم آگئے؟ میں نے کہا جی۔ کہنے لگے مہمان خانے چلو۔ میں مہمان خانے گیا، کہنے لگے ایک واقعہ سناؤں تمہیں۔ میں نے کہا جی حضرت سنائیے۔ کہنے لگے دارالعلوم دیوبند میں مولانا سلطان صاحب ناظم لائبریری ہوا کرتے تھے، بہت دل سے سننا یہ بات، میرے اکابر آپ کے لیے میرے لیے نمونہ ہیں، اور یہ کوئی کئی سو ہزاروں سال پرانی بات نہیں، ابھی کی گزری بات ہے، صدی بھی پوری نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں مولانا سلطان صاحب کا معاملہ یہ تھا، حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ سے ان کو تھوڑا سا مزاج میں اختلاف تھا، جس کے نتیجے میں بات کبھی کبھی ادھر ادھر ہو جاتی تھی۔
واقعہ یہ ہوا کہ حیدرآباد سے کچھ پیسے آئے کتابوں کے کتب خانے کے لیے، اور وہ پیسے آئے اور گم ہو گئے. بہت دن ہو گئے، بات دارالعلوم میں عام ہو گئی. حضرت قاری صاحب کے کانوں تک یہ بات پہنچتی رہی کہ مولوی سلطان نے پیسے غائب کر دیے، خیانت کر دی، کارروائی ہو. کہتے ہیں قاری صاحب ٹالتے رہے. پھر ایک وقت یہ آیا کہ جب اصرار بڑھا، قاری صاحب نے اولیاء کے اساتذہ کو وہ مہمان خانے میں جمع کیا اور کہتے ہیں کہا جاؤ مولانا سلطان کو بلا کے لاؤ. مولانا ابوبکر صاحب فرما رہے تھے کہ میں خود اس واقعے کا چشم دید گواہ ہوں. مولانا سلطان جب لائبریری سے چلے علیہ الرحمہ تو کہتے ہیں ان کے پیر اتنے بھاری تھے کہ لگتا تھا جیسے ان سے چلا نہ جا رہا. قاری صاحب کا ایک مزاج تھا، ایک ٹانگ بچھا کے اور ایک ٹانگ اٹھا کے وہ پیڈ پہ اکثر لکھتے رہتے تھے. اہتمام میں بیٹھے ہیں، اساتذہ آ گئے، مولانا سلطان صاحب بھی آ کے بیٹھ گئے. قاری صاحب رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کھنکارا کہ حضرت آ گئے. ایک اچھا آپ نے پیڈ رکھا اور فرمایا بھئی مولوی سلطان میں نے یہ سنا ہے کہ کوئی امانت آئی تھی حیدرآباد سے. کہ جی حضرت آئی تھی. کہا سنا وہ ضائع ہو گئی. کہ جی حضرت ضائع ہو گئی. کہا قصدن ہوئی ہے یا غیر ارادتاً. کہ جی غیر ارادتاً ہوئی ہے، میں دارالعلوم میں خیانت کروں ایسا کبھی نہ ہوگا. کہا دیکھو بھئی آپ سب اولیاء کے اساتذہ ہیں دارالعلوم کے، آپ کو تو مسئلے کا علم ہے کہ اگر کوئی امانت جان بوجھ کے ضائع کرے گا تو وہ تاوان ہوگا، اس پہ جرمانہ ہوگا، اور اگر انجانے میں کسی کی امانت کسی سے ادھر ادھر ہو گئی، گم گئی یا کچھ گڑبڑ ہو گئی تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ انجانے میں کی گڑبڑ ہوئی امانت کا ذمہ دار وہ رکھوالا نہیں ہوگا. اساتذہ حیران ہیں جن کے مزاج کا اختلاف ہے. مولانا سلطان ان کے مزاج سے موافقت نہ رکھتے ہوں بلکہ مخالفت کرتے ہوں، اور قاری صاحب بجائے بدلہ لینے کے آج یہ مسئلہ بتا رہے ہیں. آج تو مرغی جال میں پھنسی ہے، اچھا وقت تھا کہ آج ان کا سارا معاملہ صاف کیا جاتا. قاری صاحب نے فرمایا بھائیو ہم تو دارالعلوم دیوبند میں آقا کریم کی شریعت پڑھا رہے ہیں، ہمیں اگر شریعت پہ عمل نہیں کریں گے تو کون کرے گا. اور پھر اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اپنی جیب میں سے کچھ پیسے نکالے، لگ بھگ 8-10 ہزار روپے. امانت تھی 20,000 روپے سے بھی اوپر. فرمایا مولوی سلطان میرے پاس، مولوی سالم اور اسلم اور ان کے ہمارے گھر والوں کے پاس آج کی اس وقت کی جو نقدی تھی، آج کے سودا کے پیسوں کے علاوہ میں یہ سارے پیسے لایا ہوں، اور بھئی مسئلہ دارالعلوم کا ہے، معاملہ صاف ہونا چاہیے، میں تمہیں یہ ہدیہ کرتا ہوں، اور بھئی آپ لوگ بھی اساتذہ ہیں، ان کا تعاون کر دو تاکہ دارالعلوم کا ادنا سا معاملہ بھی ان کے ذمہ نہ رہ جائے. اس کو کہتے تھے عاجزی.